کا اجالا شان رمضان۔ اچھا جناب، جنت و دوزخ آج ہمارا موضوع ہے۔ ہم نے ابتداً جنت اور دوزخ کے تصور پر اور قرآن کریم میں جو اس کا حوالہ ہے اور مسلمانوں کا جو عقیدہ اس پر بات کی، پھر جنت میں لے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں اس پر بھی کلام ہوا۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا دوزخ میں، جہنم میں لے کر جانے والے اعمال کون کون سے ہیں، اور اس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہر شخص جانتا ضرور ہے، لیکن وہ کسی خوش فہمی میں ہے یا یہ کہ چل اللہ معاف کرنے والا ہے، بہت سارے کام کر گزرتے ہیں۔ مفتی سید زیغم علی گردیری شاہ صاحب کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس میں جس طرح آپ نے ابھی اشارہ کیا نا کہ خوش فہمی میں ہم مارے جاتے ہیں اور اسی زوم میں مبتلا ہے کہ شاید ہمارے لیے کوئی غیبی تائید ہو جائے گی، مدد ہو جائے گی۔ جس طرح ہمیں اکثر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بس وہاں تو ہمارے جانے کی ضرورت ہے، دیر ہے، اور جیسے ہی جائیں گے تو ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پروٹوکول ہوگا، استقبال ہوگا۔ جناب آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ اندر چلیں نا، آپ کے لیے تو جنت یہاں بنائی گئی۔ حالانکہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا گریہ وزاری فرماتے ہیں، اور حضور کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام، ایک صحابی رسول کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جہنم کے خوف سے، آخرت کے عذاب کے خوف سے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، اور حضور ان سے ملنے کے لیے جب تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا تو خوف کی وجہ سے انہوں نے چیخ ماری اور اسی کیفیت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی تدفین کا اہتمام کرو کہ موت کے خوف نے، آخرت کے خوف نے اس کے جگر کو پارا پارا کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا خوف خدا، خشیت الہی اور آخرت کی جو فکر ہے اس سے متعلق صحابہ کرام کا یہ جوش و جذبہ پایا جاتا ہے۔ جس طرح علامہ صاحب نے کلام فرمایا نا کہ ایمان اور عمل صالح یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، بالکل اسی طرح ایمان کا اپوزٹ کفر و شرک ہے، یہ جہنم میں جانے کا سبب، بنیادی سبب یہ ہے۔ پھر عمل صالح کا اگر اپوزٹ دیکھیں تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی، خلاف ورزی، اور کوئی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی والا عمل ہو، گناہ کبیرہ میں سے کوئی بھی گناہ ہے، اگر اس میں مواظبت ہے، مداومت ہے اور اس پر کوئی پشیمانی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر اگر وہ اس دنیا سے گیا ہے تو پھر یقیناً وہ اس کو اس کے عمل کی سزا ضرور دی جائے گی۔ قرآن کریم میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے تھوڑا بہت بھی کوئی عمل کیا، چاہے وہ خیر کا ہو یا شر کا ہو، وہ اس کا انجام اور اس کا جو ایک سزا یا جزا کا معاملہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو دیکھ لے گا۔ قرآن کریم میں سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کی گفتگو بیان فرمائی کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم یہاں کیوں ہو، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کہ تمہیں یہاں کیوں ڈالا گیا؟ تو پہلا وہ جو اپنے یہاں موجودگی کا سبب بیان کریں گے کہ قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی نماز نہ پڑھنا یہ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نافرمانی ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ اور انتہائی بدترین گناہ، کہ اس عمل کے سبب وہاں جہنم میں کثیر لوگ پائے جائیں گے اور اپنی موجودگی کے جو پہلا سبب بیان کریں گے کہ ہم یہاں نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ اچھا، ہم نے تو یہ سمجھ ہم رکھا ہے اور بہت سے لوگوں نے کہ جہنم تو بنائی کافروں کے لیے، مسلمانوں کو تو کام ہی نہیں وہاں پر، اور آپ فرما رہے کہ نماز نہ پڑھنے والے اس کے حوالے سے وہی گھوم پھر کے بات وہی آ جاتی ہے نا کہ خوش فہمی ہماری اتنی ہے کہ ہمیں تو دیکھ کے جہنم کو بھی پسینہ آ جائے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جان بوجھ کے نماز کو ترک کرنے والے سے متعلق فرمایا کہ اس نے گویا کفر کیا، یعنی اگر نماز کا انکار کرے گا تو وہ کفر کی طرف چلا جائے گا۔ پھر اسی طرح اسی آیت مبارکہ میں اس سے متصل فرمایا کہ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال جو اللہ نے بے تحاشا عطا فرمایا اس کو خرچ نہیں کرتے تھے، صرف کھانا کھلانا نہیں بلکہ مخلوق کی ضروریات پر جو ہمارے مال سے متعلق ذمہ داری رکھی گئی ہے اگر اس کو بچا کر رکھا جائے گا، جس طرح قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہ جو مال جمع کر کے رکھا جاتا ہے تو اس مال کو ان پر مسلط کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر فرمایا، ان کو سنا دی جائے کہ یہ عذاب کی صورت میں مسلط کیا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جسے تم اپنے لیے جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ یعنی اگر وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا تو وہ مال ہمارے لیے کل آخرت میں ایک وبال بن جائے گا، عذاب کا ایک باعث بن جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو توڑنا، قطع رحمی کرنے سے متعلق فرمایا کہ ایسا کرنے والا جنت کی خوشبو تک محروم کر دیا جائے گا۔ والدین کے نافرمان سے متعلق فرمایا کہ وہ آخرت کا عذاب اپنی جگہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح مختلف گناہوں سے متعلق، پڑوسیوں کو ستانے سے متعلق یا عادی شرابی سے متعلق کبیرہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کا انجام یہی ہے، اگر توبہ کیے بغیر اس دنیا سے گیا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی
اس زوم میں نہ رہے کہ اس کے لیے معافی مل جائے گی، اپنی سزا پوری کر کے جتنی بھی اللہ رب العالمین کے علم میں اس کے لیے سزا مقدر فرمائی گئی ہے پوری کر کے کسی کی شفاعت کی وجہ سے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے سبب وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اچھا اب یہ بھی جان لیتے ہیں، بہت اچھا انداز مفتی صاحب نے بیان فرمایا، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائے کہ جنت اور دوزخ کے حوالے سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جو تذکرے ملتے ہیں اس پر میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ روشنی ڈالیے۔ ہاں دیکھیے قرآن مجید میں بھی جا بجا ذکر ہے جنت کا اور دوزخ کا بھی ذکر ملتا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی کثرت کے ساتھ اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے جب السابقون الاولون صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا اور ان کو جنت کی بشارت دی تو وہاں پر سورہ توبہ کے اندر جنت کا تذکرہ بڑی تفصیل سے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ جو پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے ان کے بعد ان کی اتباع کی تابعین میں سے ہوئے اور احسان کے ساتھ اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور سلسبیل نہر کا ذکر بھی ہے، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، ان کا تذکرہ پھر تفصیلات میں قرآن مجید نے بہت سارے مقامات پر فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرما دی۔ تو اسی طرح دیگر بے شمار مقامات ہیں قرآن مجید کے جہاں جنت کا ذکر ملتا ہے، جنت کی نہروں کا، جنت کے باغات کا، جنت کے پھلوں کا اور بہت ساری چیزوں کا، حور و غلمان کا تذکرہ ملتا ہے۔ مگر یہاں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جن چیزوں کا، نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے جنت کے ضمن میں، وہ ایسے سمجھیں کہ وہ عالم اجسام سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ جو ہماری مادی دنیا ہے وہ صرف ہم سمجھنے کے لیے ہمیں ایسا کہا گیا ہے، مگر یہ کہ اس کو دنیا کی چیزوں کی طرح نہیں سمجھنا ہے، البتہ ان کے نام ایسے لیے گئے تاکہ ہمیں اس کا کانسیپٹ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسی ہوں گی کہ جیسی نہ تم نے دیکھی ہوں گی، نہ تمہاری آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ سنی ہوں گی، نہ کھائی ہوں گی، نہ چکھی ہوں گی، وہ ایسی بے مثال چیزیں ہوں گی۔ اچھا اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ذکر مبارک فرمایا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو ایک باب قائم فرمایا صفت الجنت والنار، یعنی جہنم اور جنت کی نشانیاں جو کچھ حدیثوں میں آئیں اس پر باب قائم فرمایا، اور اس میں بے شمار احادیث بیان کی اور قرآن مجید کی آیات بھی نقل کی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جنتی ہے اس کے لیے جب وہ قبر میں جاتا ہے تو جنت اس کو دکھائی جاتی ہے، ایسے جو دوزخی ہے اسے دوزخ اس کا مقام اور ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اسے دکھایا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی، پھر جنتی کو اپنے مقام پر پہنچایا جائے گا، دوزخی کو اپنے مقام پر پہنچایا جائے گا۔ ایسے ہی دیگر بہت ساری احادیث میں اس کا پھر تذکرہ ملتا ہے۔ تو گویا کہ جنت اور دوزخ دونوں حق ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ آیا ہے، البتہ ان کی نعمتوں کو دنیا پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس پر مزید کلام کریں گے اس موضوع پر، اور ایک وقفہ حائل ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔